ہمارے ساتھ لائبہ ڈار صاحبہ ہیں، عمر ڈار کی صاحبزادی. السلام علیکم لائبہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ سب لوگوں کا، جو ہمارے ویورز ہیں، لسنرز ہیں، جو لوگ ادھر نہیں بھی موجود، اور آپ دونوں کا بھی، اور جتنے بھی لوگوں نے مجھے اور میری فیملی کو اس ٹف ٹائم میں سپورٹ کی ہے، میری دادوں کو، میرے بابا کو. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 9 days ہو چکے ہیں میرے بابا اغوا ہو گئے ہیں لاہور سے، کیفے لانتوں کے باہر سے وہ اغوا ہوئے، اور پنجاب پولیس نے یہ کیا. اور میری دادو جو ہیں وہ اس نظام، یہ جو جبر کا نظام پاکستان میں چل رہا ہے، جو فورسفل ایک نظام پاکستان میں چل رہا ہے، اس کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہیں. اور ان کے ساتھ میں اور میرے گھر کی تمام خواتین جو ہیں ان کے اور عمران خان کے ساتھ ہیں اس میں. تو بیفور وی اسٹارٹ، سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں پنجاب پولیس سے، ہماری اعلیٰ عدلیہ سے، کہ کیا آئین پاکستان، کیا جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح آئیں اور لوگوں کو اغوا کر لیں، کہ ان کی فیملیز کو کہیں کہیں دن یہ بات نہ پتہ ہو کہ وہ کدھر ہیں، وہ کیسے ہیں. اور اسپیشلی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتی ہوں یہ نام، کہ جو آئی جی پنجاب مسٹر عثمان انور ہیں، جو اویس شفیق ہیں ایس پی کینٹ، جو ایس ایچ او داؤد اور ایس ایچ او اسد ہیں، اور جو اویس گجر ہیں، جب تک ایسے لوگ جو ہیں پاور میں ہیں پاکستان میں، تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ایز اے پاکستانی یہ کہتے ہوئے کہ جو صوبہ پنجاب ہے پاکستان کا، وہ قابل ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ اس کو تحفظ نہیں فراہم، وہ ایسے ہاتھوں میں ہے جو کہ اس کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی بالکل اپوزٹ چیز کرتا ہے کہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لیک آف سیکیورٹی ہے، جو لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ جو لیک آف رول آف لا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ سے کافی محب وطن جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان سے دور جانا پڑتا ہے. ایم شور میرے یہاں پہ جتنے بھی فیلو اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں پہ جو سن رہے ہیں مجھے، چاہے وہ میرے بڑے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ان کو پاکستان چھوڑنا اس لیے پڑا ہوگا کہ پاکستان میں کسی کا فیوچر سیکیور نہیں ہے، ہمارے بڑے سیکیور نہیں ہے، ہماری آنے والی جنریشنز، میں جس جنریشن کی ہوں، ہم میں سے کوئی بھی سیکیور نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کبھی بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کے میں نے نام یہاں پہ مینشن کیے ہیں، جو پنجاب پولیس میں بھی ہیں، ان کی جیو فینسنگ کی جانی چاہیے، ان کو عہدوں سے اتارنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بالکل بھی رسپانسیبل نہیں ہیں. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا جو پاکستان کے اندر فیوچر ہے، ہم نوجوانوں کا، کیونکہ کسی بھی ملک کا جو فیوچر ہے وہ اس کے نوجوانوں سے، اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اسی وجہ سے ایک اچھا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ عمران خان ہے اس ملک کے لیے، کیونکہ وہ یوتھ پلس کو سمجھتے ہیں. ان کے جو صحت کارڈ سے لے کے انہوں نے جو کامیاب جوان کی انڈر $20 بلین کا جو ہائی ٹیک ایجوکیشن پروگرام کیا ہے، وہاں تک انہوں نے اس چیز کا احساس دلایا ہے کہ جو معاشرے کے تمام طبقے ہیں، جو تمام ایج گروپس ہیں، ان کو ہم نے اکٹھا لے کے آگے جانا ہے، تو اس نیشن نے آگے پروگریس کرنی ہے. اور اسی لیے ہمیں یہ اچھا چیز سمجھنی. لائبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کا جو اس وقت ہوا ہے، اب تک آپ کے چچا کو بھی انہوں نے اٹھا لیا تھا، ان کو بھی ابڈکٹ کیا، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک بیان تھا لاہور ہائی کورٹ کے باہر، آپ نے کہا کہ میرے اگر والد صاحب بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں تو ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم آئیں گے آگے. آپ نے کہا میں اور میری دادو جو آگے آئیں گی. یہ ہمت کہاں سے آ گئی، آپ حوصلہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا زیادہ؟ سر یہ بات میں کہوں گی کہ میرے پچھلے 9 months میں میرے گھر میں مجھ سے بھی چھوٹے بچے ہیں، اور میرے تایا ابو جو ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا. عامر ڈار، میرے چاچو جو ہیں عثمان ڈار، اور اب میرے بابا. تو پہلی بات تو جب اس طرح کے واقعات آپ دیکھتے ہو، آپ اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوا دیکھتے ہو، وہ بڑے جن کے سائے میں آپ کو محفوظ محسوس ہوتا ہے، تو سر ڈر کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ میری دادوں کو دیکھ کے مجھ میں بہت ہمت آتی ہے کہ وہ 75 years old ہیں، اور وہ ہمت نہیں ہاری، جبکہ ان کے 3 بیٹے جو ہیں ان کو ان کے سامنے اس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم جب تک حق اور سچ کے راستے پہ ہیں. تو مجھے اس لیے لگتا ہے کہ یہ جو ہمت ہے اصل وہ ادھر سے آتی ہے، ان باتوں سے آتی ہے. بہت میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ کی جو پہلی کلپ سوشل میڈیا پہ لگائے تھے، اسپیشلی ٹک ٹاک پہ،
आप कहीं जाके देखें, आप लोगों को, पूरी फैमिली को इतना प्यार मिला है, इतनी अपनाइत, जैसे एक लगता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक साथ है। और कभी-कभी लगता है बड़ा डिप्रेसिंग है, बट वी आर ऑल टुगेदर, एक नेशन बिल्ड हो रही है। आई तो आपने शायद देखा बिल्कुल हो, उसके बारे में क्या कहेंगे जो इतना प्यार मिल रहा है आपको? बल्कि सर आई एम सो ग्लैड आपने यहाँ पे मेंशन किया। मैं और मेरी फैमिली वाकई में इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, जिस तरह आप सब पाकिस्तान की पूरी अवाम, हमारे ओवरसीज जितने पाकिस्तानी जिसने स्टैंड लिया, जो भी है। और मुझे रियलाइज हुआ इस चीज़ में कि पीटीआई एक फैमिली है ट्रूली। आप एक के पीछे आएंगे और सब आपके पीछे आ जाएंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा महसूस हुआ है जब मैंने ये चीज़ देखी, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं और जो यहाँ पे मौजूद नहीं भी हैं। आप लोग के सपोर्ट में ये बहुत सेंसिटिव, बहुत डिफिकल्ट टाइम है और इसमें आप लोगों ने हमारा साथ दिया, तो हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत आपने कहा कि सारे पीछे आते हैं, बल्कि उसको अगर उस तरह लें कि जो साथ दे रहा है उसको कितना प्यार मिलता है, तो इकोनॉमिस्ट से जाके पूछें, जो जैसे ही ट्वीट करते हैं, मतलब इतना प्यार थ्रेड्स में उनको मिला। चले लाइबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।